بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا عادل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں موجود ہوں. فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی نمائش جاری ہے. مجھے یہاں پہ ایک آپ اس کو میری زبان میں جہاز کہہ سکتے ہیں, ہیلی کاپٹر کہہ سکتے ہیں, ڈرون کہہ سکتے ہیں, لیکن مزید اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ کیا چیز ہے, اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے, یہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کتنے اسٹوڈنٹس نے مل کے بنایا ہے. اور بظاہر یہ دیکھیں اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ یہ اڑ رہا ہے ڈرون طیارے کی طرح. اب اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, ہم اس پروجیکٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, اپنا تعارف کرائیے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی میں یو ای ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, یو ای ٹی پشاور. حمزہ ظہور میرا نام ہے اور یہ ہم نے پروجیکٹ بنایا ہے. ہم 4 لوگ ہیں, سارا ولی ہے, حامد رحیم ہے اور علی اصغر ہے. تو یہ ہم نے بیسیکلی دیکھا تھا یوٹیوب پہ, ایک ویڈیو دیکھی تھی, پیٹنٹ پر تھی وہ, تو ہمیں فیسینیٹ کیا کہ یہ فولڈنگ ونگ والا ڈیزائن اس طرح یو اے وی پلین کا ہم بنا سکتے ہیں. تو پھر ہم نے ویٹال میں اس طرح یہ بنایا. یہ اس کا یہ ہے کہ ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کرے گا اور یہ کروز کرے گا. یہ ایز اے پلین بھی یوز ہوگا اور یہ ایز اے کوڈ کاپٹر بھی یوز ہو سکتا ہے. اور اس کے ڈفرینٹ مقاصد ہیں. ہم نے اس کو خود ہی ڈیزائن بھی کیا ہے اور اس کو 3D مینوفیکچر بھی کیا ہے, اور اس کے بعد اس کی ہم نے اسمبلی وغیرہ کی ہے. اس پہ کتنی لاگت آئی ہے آپ کی؟ اس پہ ہمیں تقریباً 2 lakhs تک آ گیا. اچھا, اور یہ جو اس کے یہ جو پر وغیرہ ہیں, باقی جو میٹیریل ہے, یہ آپ نے کسی ڈرون کیمرے سے اتارا ہے یا وہ جو کلونا ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں وہاں سے یہ اتارے ہیں؟ نہیں, یہ کہیں سے اتارے نہیں ہے. یہ ای میکس کی موٹر یوز ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ پروپیلرز بھی ہمارے ادھر سے ہم نے آن لائن آرڈر کیے تھے. کن مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ڈفرینٹ مقاصد ہیں. اگر دیکھا جائے ڈیسنٹ مقاصد میں یہ ہمارا پے لوڈ کہیں پر بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اس کے لیے آج کل واٹر فائٹنگ کے لیے بھی ڈرونز یوز ہو رہے ہیں, تو اس طرح بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ کیری کر سکتا ہے کوئی وزن, کتنا وزن یہ کیری کر سکتا ہے؟ فی الحال ہم نے جو ٹیسٹنگ وغیرہ کی ہے وہ ہم نے ابھی تک میکسیمم 2 kgs تک کی ہے, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی موٹرز کی کیلکولیشن اس طرح کی ہے کہ یہ 4 to 5 kg کیری کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس کو زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ اس کو زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر زرعی مقاصد کے لیے دیکھا جائے تو اس کے جو ونگز ہیں, ونگز پر ہم نیچے اس طرح ٹیوب وغیرہ لگا سکتے ہیں جس سے یہ اسپرے کر سکتا ہے, تو وہ ہمیں ایریا بھی زیادہ ملے گا. یہ آپ نے فرمایا کہ یوٹیوب سے آپ نے دیکھ کے مطلب آپ انسپائر ہوئے. پاکستان میں اس طرح کا تجربہ کسی اور نے کیا ہے؟ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کسی نے کیا ہوگا, کیونکہ یہ ابھی تک صرف یو ایس نیوی نے کیا ہوا ہے اور وہ بھی اس کو پیٹنٹ پہ رکھ رہے ہیں. ہماری جو فورسز ہیں ان کے پاس ہے اس قسم کی چیز؟ نہیں, فی الحال نہیں ہے. میرے فورسز میں اپنے بھی کانٹیکٹس وغیرہ ہیں, میرے دوست وغیرہ ہیں, لیکن نہیں ہے ابھی تک. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ایسے بھی ہونہار قابل اسٹوڈنٹس موجود ہیں پشاور میں کہ یہ ایسی چیز بنا لیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا ان کو پتہ ہوگا. اچھا, دہشت گردوں سے بچ کے رہیے, کیونکہ اگر یہ چیز ان کے ہاتھ لگ گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا منفی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, منفی استعمال تو جو چیز اچھے استعمال کے لیے ہوتی ہے اس کا منفی بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارے تک ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ جو ڈرون کیمرہ ہوتا ہے یا جو ڈرون طیارے ہوتے ہیں جس سے حملے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, یہ اس چیز سے کتنا مختلف ہے؟ یہ اس میں اور اس میں بس اتنا فرق ہے کہ اس کو رن وے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو رن وے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ایز اے کمبیٹ ڈرون بھی یوز ہو سکتا ہے. اچھا, مطلب ہیلی کاپٹر کی طرح زمین سے ایسے اڑ سکتے ہیں اور پھر آگے یہ فلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ورٹیکل ٹیک آف کرے گا, پھر کروز کرے گا, اگر لینڈنگ کرنی ہے تو وہ بھی ورٹیکل لینڈنگ کرے گا. اور اس کا اپنا وزن کتنا ہے؟ اس کا اپنا وزن 5.2 kgs تک ہے. تو اس حوالے سے, اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ یا آپ کے باقی ساتھی جو ہیں کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں حکومت سے کہ آپ کی سرپرستی ہو, مزید اس قسم کے جو ماڈل ہیں وہ بنائے جائیں اور اس کو پھیلایا جائے؟ جی بالکل, ایسا ہی ہر کوئی چاہتا ہے. ہم بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمیں اس میں پروموٹ کیا جائے, ہمارے اس ٹیلنٹ کو آگے پوری دنیا کے سامنے لایا جائے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسکالرشپ ہو تو اس طرح دیا جائے, کوئی انٹرنشپس وغیرہ ہوں, یا کوئی آرگنائزیشن ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہے تو اس طرح ہو سکتا ہے. تو آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بیسیکلی ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں. جناب, آپ نے ان اسٹوڈنٹس کے کارنامے دیکھے,
اور یہی وہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہی وہ ہمارے نوجوان ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ ہیں. ان کو صرف ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں اور ان کا کام دیکھیں, ان کا ٹیلنٹ دیکھیں, تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی کمی نہیں ہے. بہت شکریہ.